مغرب کی رکعات کی تعداد 3 فرض۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ ان کے والد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی، ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہ تھی۔ آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں ادا کی اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ 3 کو 2 نہیں کیا، 3 ہی پڑھی۔ فرض سے پہلے 2 سنتیں۔ عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو۔ تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے پڑھے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اس کو سنت موقدہ نہ بنا لیں۔ انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن آذان دیتا تو لوگ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے اس کثرت سے کھڑے ہو جاتے، محسوس ہوتا اقامت ہو گئی، یعنی اتنے حریص تھے، اگرچہ لازم نہیں تھی پڑھنی پھر بھی لوگ پڑھتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہم مدینہ میں ہوتے تھے، جب مؤذن مغرب کے لیے آذان دیتا تو لوگ ستونوں کی طرف لپکتے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ایک مسافر مسجد میں آتا تو ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کی کثرت دیکھ کے یہ سمجھتا مغرب کی نماز ہو چکی ہے، یعنی اتنے شوق سے پڑھ رہے ہوتے تھے لوگ۔ فرض کے بعد 2 سنتیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرماتے، پھر میرے گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت ادا فرماتے۔ سنت کہاں آ کر پڑھتے تھے؟ گھر میں۔ رافع بن خدیج سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہمارے ہاں یعنی بنو عبد الاشہل کے محلے میں تشریف لائے، آپ نے ہماری مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا یہ 2 رکعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ ان رکعات میں قرات۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔